السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے سامنے ایک تحریر آئی ہے، اس کو ریکارڈ کریں گے۔ آپ لوگ جو اردو نہیں جانتے وہ یہاں سن لیجئے۔ تحریر یہاں سے شروع ہوتی ہے: ہمیں معاف کرنا شامی بہن بھائی بچوں، سعودیہ فیشن شو کی تیاریوں میں مصروف ہیں۔ دبئی کے شیخ مندروں کی تعمیر اور پوجا پاٹ کے حصہ بن رہے ہیں، اور ہمیں فی الحال کرکٹ کا خبط سوار ہے، اور اب ایک بھارتی اداکارہ کا غم بھی منا رہے ہیں۔ ملک شام کے متعلق نبی پاک کی پیشن گوئیاں۔ چنانچہ حدیث پاک میں ارشاد ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، جب اہل شام تباہی و بربادی کا شکار ہو جائیں تو پھر تم میں کوئی خیر باقی نہ رہے گی۔ سنن ترمذی حدیث نمبر 2192، باب ما جاء فی الشام۔ یہ حدیث صحیح ہے۔ اس کے آگے ہے: میرے محترم و مکرم قارئین کرام، یاد رکھیں احادیث مبارکہ کی روح سے شام و اہل شام سے امت مسلمہ کا مستقبل وابستہ ہے۔ اگر ملک شام ایسے ہی برباد ہوتے رہا تو پوری امت مسلمہ کی بھی خیر نہیں۔ ویسے تو 90% برباد ہو چکا ہے۔ اب جبکہ 5 سالہ خون ریزی میں 8 لاکھ بے گناہ بچے، بوڑھے، عورتیں شہید اور لاتعداد دوسرے ملک کی سرحدوں پر زندگی کی بھیک مانگتے ہوئے شہید ہو رہے ہیں، اور اتنے ہی تعداد میں زخمی یا معذور ہو چکے ہیں، لہذا شام مکمل تباہی کے بعد اب نزا کی حالت میں ہے۔ اس حدیث کے حساب سے عرب ممالک کے سنہرے دور کے خاتمے کی اہم وجہ ملک شام کی موجودہ حالات ہیں۔ گویا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور پیشن گوئی کی علامت ظاہر ہو رہی ہے یا ہو چکی ہے۔ یاد رکھیں کہ ملک شام کے متعلق اسرائیل، روس، ایران و امریکہ جو بھی جھوٹے بہانے بنائیں، لیکن ان سب کا اصل ہدف جزیرۃ العرب ہے، کیونکہ کفار کا عقیدہ ہے کہ دجال مسیحا ہے۔ اس وجہ سے یہ لوگ دجال کے انتظامات مکمل کر رہے ہیں، جس کے لیے عرب ممالک میں عدم استحکام پیدا کرنا ہے، کیونکہ ملک شام پر یہود و نصارہ قبضہ کرنا چاہتے ہیں، اور یہ ہو کر رہے گا حضرت مہدی علیہ السلام کے ظہور سے قبل۔ چنانچہ کتاب فتن میں ہے کہ آخری زمانے میں جب مسلمان ہر طرف سے مغلوب ہو